ایسی فلم کا تذکرہ ہے جسے اصولی طور پر کامیاب فلموں کی فہرست میں شمار ہونا چاہیے تھا، مگر ملکی حالات و دیگر معاملات کی بنا پر یہ فلم تمام تر اچھائیوں کے ساتھ فلاپ ہو گئی۔ فلم بے قرار، جسے اردو زبان میں ہدایت کار ناظر اجمیری کی سپرویژن میں تشکیل دیا گیا، فلم ساز پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی اس فلم کو بھی لاہور سے بنایا گیا۔ ناظر اجمیری، جنہوں نے مکمل طور پر 8 ہی فلمیں بنائی ہوں گی، قسمت 1956 اور پیغام 1946 جیسی کامیاب فلمیں بھی انڈسٹری کو دیں۔ شہرت، عزت، دل کے ٹکڑے، پردہ، شب بخیر ان کی مزید فلمیں تھیں۔ بے قرار فلم کو ٹھیک 17 جولائی 1950 عید الفطر کراچی و لاہور کے مختلف سینماؤں پر ریلیز کیا گیا۔ فلم پروڈیوسر ایس گل اور نذیر اجمیری تھے، رائٹر ایف ڈی شرف تھے، جبکہ فلم کے تمام ڈائیلاگز ناظر اجمیری نے ہی لکھے۔ موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے۔ 13 گانے فلم میں رکھے گئے، جن کے شاعر طفیل ہوشیار پوری اور عرش لکھنوی تھے۔ گلوکاران میں منور سلطانہ، پکھراج پپو، علی بخش، ظہور، نور محمد چارلی نے آوازوں کا جادو بکھیرا۔ فلم کی کہانی محبت پر مبنی تھی، جس میں ڈرامے موڑ رکھے گئے تھے۔ اداکاران میں راگنی، ایس گل، شمی، چارلی، مجید اور مایا دیوی نمایاں تھے۔ فلم کی مرکزی کردار راگنی، جن کا اصل نام شمشاد بیگم تھا، 1940 کی سپر اسٹار اداکارہ کے طور پر جانی جاتی رہیں۔ ہرنی جیسی آنکھوں والی راگنی کے فلمی کیریئر کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: راگنی بطور ہیروئن، راگنی بطور سپورٹنگ اداکارہ، راگنی بطور کیریکٹر ایکٹر۔ راگنی کا تیسرا پارٹ زیادہ پسندیدہ اور شہرت کا حامل رہا۔ تقسیم کے بعد راگنی کی پہلی فلم مندری 1949 ایک پنجابی فلم تھی۔ یہ ان کی پاکستان میں پہلی پنجابی فلم تھی جو ناکام رہی، جس کی بڑی وجہ الیاس کاشمیری کو ٹھہرایا جاتا رہا۔ اگلے سال ان کی 2 فلمیں بے قرار اور کندن 1950 ان کی ذاتی فلمیں تھیں، جو بطور ہیروئن اپنے خاوند ایس گل کے ساتھ تھیں۔ یہ بھی بری طرح ناکام رہیں، مگر ان فلموں کے گانے شہرت کے حامل رہے اور موسیقی کے شعبے نے اپنا کمال دکھایا۔ بے قرار فلم 7 ہفتے ہی سینماؤں کی زینت بنی اور جس تیزی سے یہ آئی، اسی تیزی سے ڈبوں میں چلی گئی۔ مرکزی کردار ایس گل نے بطور ہیرو اس فلم میں کام کیا، کیونکہ ان کی اپنی پروڈکشن میں بنائی گئی یہ فلم تھی، جس میں راگنی، جو ان کی شریک حیات بھی تھیں، میں اس فلم کی کامیابی میں سر توڑ کوشش کی۔ دل بغاوت پر آمادہ ہے، جو ہی شیرازی کی طرف کھینچی ہوئی ہے۔ اب حضور سلطان اپنے وعدوں کی لپیٹ میں راگنی کا کردار ایک ایسی لڑکی کا تھا جس میں محبت کے جذبات و احساس کو سامنے رکھتے ہوئے مقابل کو اپنے ہونے کا احساس دلانا تھا، جس میں انہوں نے اپنی تمام تر فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کام بھی کیا۔ ویسے تو فلم کی کہانی ایگریکلچرل کے معاملات کو لے کر بنائی گئی تھی، جہاں ملک میں بڑھتی ہوئی غذائی اجناس کو فروغ پر بات کی گئی تھی، مگر پروفیشنلی طور پر محبت اور رومانس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اب چونکہ فلم کا کہیں بھی ریکارڈ موجود نہیں، ایسے میں کہانی پر بھی روشنی ڈالنا مشکل ہے۔ البتہ مرکزی کردار راگنی تھیں کہ جنہوں نے اس فلم میں رانی کا کردار ادا کیا، اور ان کے مقابل اداکار ایس گل تھے جنہوں نے نگینہ کا کردار نبھایا تھا۔ اداکارہ ارشاد بیگم نے لاڈو کا کردار ادا کیا۔ راگنی کی بات کی جائے تو وہ لاہور کی فلموں میں پہلی سپر اسٹار ہیروئن تھیں۔ فلم دلہ بھٹی 1940 سے شروعات کی اور 40 کی دہائی میں کئی کامیاب پنجابی، اردو اور ہندی فلموں میں جلوہ گر ہوئیں۔ مشہور فلموں میں نیک پروین 1946 کو ممبئی کے یونٹ نے لاہور میں بنایا تھا، جس کی قیادت ڈائریکٹر ایس ایم یوسف نے کی۔ جب ملکوں کی حصہ بانٹی ہوئی تو راگنی نے اپنے دوسرے شوہر ایس گل کے ساتھ یہ فلم 1950 میں بنائی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی سپورٹ میں مرکزی کرداروں میں شامل ہوئے۔ بے قرار کے بعد 1955 میں نوکر اور 1958 کی انارکلی کے کرداروں سے ان کو بے حد پذیرائی بھی ملی۔ اداکارہ راگنی نے بیداری 1958،
نائلہ 1965، لاڈو 1966، تاج محل 1958، شیراں دی جوڑی 1969، چڑھدا سورج 1970 اور کئی دیگر کردار مزید فلموں میں ادا کر کے پسندیدگی سمیٹی۔ راگنی کی والدہ مسلمان تھیں جبکہ باپ ہندو زمیندار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا پیدائشی نام تو شمشاد بیگم رکھا گیا مگر فلمی نام راگنی استعمال کیا گیا۔ 27 فروری 2007 کو راگنی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں، جنہیں مسلم رسم و رواج کے مطابق لاہور میں دفنایا گیا۔